عدل و انصاف ایسا ہونا چاہیے کہ چار لوگ یاد رکھیں اور کام ایسے ہونے چاہیے کہ مر کے انسان زندہ رہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ملزم ایک 15 سالہ لڑکا تھا، ایک سٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا۔ پکڑے جانے پہ گارڈ کی گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی، مزاحمت ہوئی اور مزاحمت کے دوران سٹور کا ایک شیلف بھی ٹوٹ چکا تھا۔ جب اسے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، جج نے فرد جرم سنائی اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی کچھ چرایا تھا؟ تو آگے سے جواب آتا ہے بریڈ اور پنیر کا پیکٹ چرایا، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ جج صاحب پوچھتے ہیں کیوں؟ جواب دیتا ہے مجھے ضرورت تھی۔ بہت مختصر جواب۔ جج صاحب کہتے ہیں خرید لیتے، تو جواب دیتا ہے کہ پیسے نہیں تھے۔ جج صاحب پھر کہتے ہیں گھر والوں سے لے لیتے۔ بچہ جواب دیتا ہے کہ گھر پہ صرف ماں ہے، بیمار ہے، بے روزگار ہے، بریڈ اور پنیر اسی کے لیے چرائی تھی۔ وہ پوچھتے ہیں تم کچھ کام نہیں کرتے؟ جواب دیتا ہے کرتا تھا، ایک کار واش میں تھا، ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی چھٹی کی تو نکال دیا گیا۔ جج صاحب کہتے ہیں تم کسی سے مدد مانگ لیتے؟ جواب دیتا ہے کہ صبح سے مانگ رہا تھا، کسی نے مدد نہ کی۔ جرا ختم ہوئی اور جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہولناک جرم ہے، یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے۔ میں یہاں پر موجود ہر فرد اور خود پر $10 جرمانہ عائد کرتا ہوں۔ $10 ادا کیے بغیر کوئی شخص کورٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر جج صاحب نے اپنی جیب سے $10 نکال کے میز پہ رکھ دیے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سٹور انتظامیہ پہ $1000 جرمانہ عائد کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ اگر 24 گھنٹے میں یہ جرمانہ جمع نہ کرایا گیا تو کورٹ سٹور سیل کرنے کا حکم دے دے گی۔ اور فیصلے کے آخری ریمارکس یہ تھے کہ سٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے۔ فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو اشک بار تھے ہی، اس لڑکے کی تو گویا ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ بار بار جج کو ایک مسیحا کے طور پہ دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ میرے ملک کی کسی عدالت کا نہیں ہے، یہ فیصلہ فرنگیوں کے ملک کی عدالت کا ہے۔ شاہ والا کفر کے معاشرے ایسے ہی نہیں پھل پھول رہے، اپنے شہریوں کو انصاف ہی نہیں عدل بھی فراہم کرتے ہیں۔ کفر کا معاشرہ ایک مثال سے باقیوں کی زندگی بے مثال بنانا جانتے ہیں۔ شاہ والا کفر کے معاشرے انسانوں کی بنیادی ضروریات زندگی سمجھ رہے ہیں۔ ہم جنہیں کفر کا معاشرہ سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک تو کچھ اور ہی معاشرہ ہے، اور اسے سہل کرنے کے لیے وہ لوگ کوشاں ہیں۔ اس معاشرے میں انسانی جذبات کی قدر ہو رہی ہے اور انہیں 4 لوگوں میں مجروح نہیں کیا جا رہا۔ اس معاشرے میں مجرم کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے اور پھر اپنا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں انسان کی زندگی اجیرن کر کے، اس کے جذبات مجروح کر کے، اس کی ضروریات کو پسے پشت ڈال کر اس سے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے صرف جھوٹے دلاسے ہوتے ہیں اور طفل تسلیاں رہ جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی